بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کے لیے حالات اس سطح پر آ گئے ہیں کہ اس کے بعد لگتا ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ صلح کر لیں بلکہ معافی ہی مانگ لیں، کیونکہ اب اگر حکومت کی آخری امید پرویز خٹک صاحب ہیں تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، پرویز خٹک۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حکیم ہیں بقول مریم نواز صاحبہ، اور ان کے پاس تحریک انصاف کا سب سے اچھا علاج ہے، ان سے اچھا علاج کوئی نہیں کر سکتا تحریک انصاف کا، اور وہ سارا کچھ سنبھال لیں گے، ان کو اس لیے لایا گیا ہے۔ اب وہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ کچھ کر سکے تحریک انصاف کے خلاف، اور انہوں نے پروگرامز میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر مجھے تھوڑی ہنسی آ جائے تو، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی مسکرا رہے ہوں گے کم از کم اگر ہنسی نہیں آ رہی رانا ثناء اللہ کی اس بات پہ کہ جی پرویز خٹک صاحب تحریک انصاف کا کچھ کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اب پھر تحریک انصاف کو توڑنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ چونکہ پھر بات ہو رہی ہے عید کے بعد دوبارہ چڑھائی کی، وہ تو میں آپ سے خیر بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عید کے فوراً بعد پھر سے لانگ مارچ کی بات ہو سکتی ہے، ڈی چوکانے کی بات ہو سکتی ہے، پھر سے تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور احتجاج کی بات ہو سکتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے ان کو بھی، حکومت کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا اور اندازہ ہوگا، ان کے پاس بھی رپورٹس آتی ہوں گی، ادارے رپورٹس دیتے ہوں گے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں تحریک انصاف اور ان کے کارکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، پھر خیبر پختونخوا کے عوام ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان میں غبر غصہ ہے کہ جی رہائی نہیں ہو رہی، اور رہائی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ 26 نومبر کے بعد بھی جو کارکن زخمی ہوئے ہیں، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ان سے بھی بات کی جائے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی پھر ہم جانے کو تیار ہیں۔ تو یہ تو حالات ہیں، یہ تو صورتحال ہے۔ اب ان حالات میں آپ سوچئے کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کابینہ کا حصہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے، وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ کر دیں گے خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ہنسنے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ پرویز خٹک جو تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنا کر فیل ہو گئے، انہوں نے جماعت بنائی تھی باقاعدہ اور کہا تھا کہ اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، اور یہاں پر بڑے بڑے تجزیہ کار، وہ جس طرح ہوتا ہے نا پھنے خان بنتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں تو خیبر پختونخوا میں تو پرویز خٹک صاحب گورنمنٹ بنائیں گے، اس پہ پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے ساتھ ہوگی، سارے ان کے ساتھ ہوں گے، اور بس وہاں پر تحریک انصاف تو بالکل ختم ہو گئی پورے پاکستان کی طرح۔ اور پتہ یہ چلا کہ سارا کچھ کر کے بھی، رزلٹ لیٹ کر کے پتہ نہیں کیا 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 گیا کہ کچھ نہیں بن سکا، اور تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے آ گئی، اور اب یہ رونا ہے کہ سینٹ کی سیٹیں بھی ان کو نہیں دینی، مخصوص نشستیں بھی نہیں دینی، یہاں تک تو حال ہو گیا۔ پرویز خٹک صاحب اپنی سیٹ نہیں نکال سکے، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اب یہ حال ہے کہ ان کو کابینہ میں لایا گیا ہے، اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ وہ کوئی راز بتانے لگے تھے، یہ بات بھی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، غالباً شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی میرا تو سارا کیریئر تباہ ہو گیا، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے جو جو ٹاسک دیے گئے یا کس طرح سے تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے کیا ہوا، کیا وعدے وعید تھے، کیا مجھے ٹاسک دیا گیا تھا، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر ان کو یہاں پر شامل کیا گیا کابینہ میں، نون لیگ میں آوازیں اٹھنے لگیں، اور پھر اب ان کو پرویز خٹک صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اچھا وہ کچھ ڈسٹربنس پھیلائیں، کچھ کر سکیں۔ ڈسٹربنس انہوں نے کیا پھیلانی ہے؟ آج کوئی نام ہی نہیں لیتا تحریک انصاف پارلیمنٹرین کا۔ ایک سابق وزیر اعلیٰ محمود خان ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پھر جو لوگ اس میں شامل ہوئے تھے اس جماعت میں، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں۔ یہی حال استحکام پاکستان پارٹی کا ہوا ہے، لوگ اس سے مستعفی ہو گئے، ختم ہو گئی کہانی، کچھ نہیں بچا۔ تو اب پرویز خٹک صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ ہوگا۔ اسی طرح سے نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ اب پہلے بھی ان کو کوشش تو کی گئی تھی ان کو لانچ کر کے کام لینے کی، پتہ نہیں اس وقت کام نہیں نکلا، تو اب یہ کیسے نکل آئے گا؟ پرویز خٹک اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، ان کو اب استعمال کیا جائے گا، اب ان کی ڈیوٹی کے لیے بلایا گیا ہے، کیونکہ عمران خان خیبر پختونخوا میں پاپولیرٹی میں ڈینٹ نہیں پڑ رہا، نجم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں جی، تو اس لیے لایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے پرویز خٹک صاحب وہ ڈینٹ ڈالنے کے لیے لائے گئے ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر بے بسی کی اور کہانی بھی آپ کو بتائیں گے، اس حکومت کی بے بسی کی، اس نظام کی بے بسی کی۔ کہا یہ جی رانا ثناء اللہ نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پرویز خٹک خیبر پختونخوا کی ایک اہم اور مؤثر شخصیت ہیں۔ ارے مؤثر بھی ہیں وہ، پتہ نہیں کس لحاظ سے مؤثر ہیں، اور ان کے کردار سے کے پی حکومت کی اسلام آباد کے حوالے سے چڑھائیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو فیل ہو گئے، چڑھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، آپ فیل ہو گئے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ آپ کر سکتے تھے، آنسو گیس کی شیلنگ، بڑا کچھ کیا، 26 نومبر کا سانحہ ہوا،
جو کچھ ہو سکتا تھا کیا لیکن نہیں روک سکے, اور ان کو خدشہ ہے کہ اب پھر نہیں ہم روک سکیں گے اور پہلے سے زیادہ لوگ نکلیں گے, تو پریس خٹک کو ساتھ شامل کر لیا ہے. تو اب سوچ لیجئے کیا حالت ہے ان کی. تو اب اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریس خٹک جو ہے نا ان کا بڑا مثبت کردار ہو سکتا ہے, بڑا کچھ ہوگا. جس طرح خالد مکسی صاحب کا آئی ٹی میں, ان کو آئی ٹی کا منسٹر لگایا گیا ہے, تو بڑا مثبت کردار ہوگا. ویسے اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر خالد مکسی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو سنبھالیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر لوگوں نے یہاں دیگر ادارے سنبھالے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب ہوں, مریم صاحبہ ہوں, انہوں نے بھی بڑے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں. تو شاید ان سے زیادہ ہی خالد مکسی صاحب کوالیفائی کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ ووٹ میں شاید ان سے زیادہ ہی ووٹ لے لیے انہوں نے, کوئی پتہ نہیں. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. باقی جناب حکومت نے اجازت بھی نہیں دی تھی عورت مارچ کی, مگر عورت مارچ ہوا ہے. راستے بھی بند کیے گئے تھے مگر عورت مارچ ہوا. اس میں نعرے بھی لگے, اور ایسے ایسے نعرے لگے, ایسی باتیں ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ ان کا کوئی ایک حصہ بھی, یعنی 1% بھی کوئی اینکر بول دے یا کوئی بات کر دے, کوئی سوال ہی کر دے, تو وہ افیئر ہوتا ہے, اس کے ادارے کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. کوئی سیاستدان ایسا نعرہ لگا دے گا تو لاپتہ ہو جائے گا. بہرحال یہ نعرے لگے ہیں, اور مریم صاحبہ کا بھی یہ نعرہ لگ گیا, ان کا نام لے کر کہا گیا وہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, یہ آزادی آزادی کے نعرے لگے ہیں. پھر تصاویر موجود ہیں کہ عورت مارچ کے شرکا نے جمہوریت, عدلیہ, اقلیتوں کے حقوق اور ماحولیات کے علامتی جنازے نکال دیے. چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں, ان کے اوپر کپڑے ڈلے ہوئے تھے اور جنازے دکھائے تھے. کہیں لکھا تھا عدلیہ, جمہوریت, اقلیتوں کے حقوق اور ماحولیات, کہ جی یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے, یہ عورت مارچ میں ہوا. پھر کہا گیا جی عورت مارچ کی آرگنائزر کی طرف سے, ہدا صاحبہ کی طرف سے, کہ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عورت مارچ کے لیے NOC نہیں دیا جائے گا. ہم نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا اور DC سے ملاقات کی کوشش بھی کی, لیکن اب کہا گیا ہے کہ اجازت نہیں دی جائے گی. بہرحال وہاں لوگ نکلے ہیں اور نعرے بھی لگائے ہیں. کچھ نعرے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. لیں جی, عورت مارچ زندہ باد, جب تک عورت تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. یہ وہاں پر نعرے, اور دیگر تو بہت سے نعرے ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں نعرے ہیں, اور یعنی جن کو آپ گالیاں کہہ سکتے ہیں وہ سب ہے, لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا, ان کے پاس اجازت بھی نہیں تھی. بہرحال یہ لوگ نکلے ہیں, ان میں مرد خواتین ہیں, اور وہ نکلے ہیں, نعرے بھی لگائے ہیں, ان کو نہیں کچھ کہا گیا. تو یہ تحریک انصاف جو نہیں ہے, تو اس لیے ان کو اجازت ہے. بس ہر ایک کے لیے اپنا اپنا الگ الگ قانون یہاں پر نافذ ہے. جس طرح سے ویسے کہا جائے گا اوہ پارلیمنٹ, یہ پارلیمنٹ ہے جی, یہ سپریم ہے جی, فلاں ہے جی, وہاں پر اتنی بے عزتی ہوئی ہے یوسفزئی گیلانی کی, چیئرمین سینٹ کی, کہ وہ صرف سوائے غصے کے کچھ نہیں کر سکے. چیئرمین سینٹ یوسفزئی گیلانی نے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر رولنگ دے دی. اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے کیے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے. معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں. جب آپ 47 کی حکومت لائیں گے نا, جب آپ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بنائیں گے, جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائیں گے, تو اس کے بعد رونا دھونا مت کیجیے. پھر آپ کا استحقاق کیا ہوگا؟ کہ آپ کو خوف آ رہا ہے کہ جو ظلم اعجاز چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو اس کا 1% بھی آپ کے ساتھ ہوا تو آپ سہ نہیں سکیں گے. کیا یہ خوف ہے کہ اب آپ کو خیال آ گیا؟ اون عباس بپی صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے, وہ آ گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی کے خلاف اس طرح کا پرچہ نہیں ہوا, میرے خلاف ہوا ہے. کچھ جانوروں کا کہتے ہیں وہاں پتہ نہیں وہ جانور پایا بھی جاتا ہے نہیں پایا جاتا, جس کے شکار پر میرے اوپر پرچہ کر دیا. اسی طرح سے گندم چوری کے فواد چودھری پر ہو چکے ہیں, پتہ نہیں سائیکل چوری, موٹر سائیکل چوری کے ہمارے دیگر رہنماؤں پہ چکے ہیں. یہ وہی علاقہ ہے, وہی تھانے ہیں, وہی سسٹم ہے جس کے تحت یہ ہوا. تو یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو چل رہا ہے سیشن, تو 3-4 دن آپ یہاں پارلیمنٹ لاجز میں رہ سکتے تھے. آپ کو پروڈکشن آرڈر جاری. پروڈکشن آرڈر یہ ہوتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ یا قومی اسمبلی کا اسپیکر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں پر سیشن چل رہا ہے, ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, تو اگر کوئی گرفتار بھی ہے پارلیمنٹیرین تو اس کو لایا جائے, اس کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے جب تک سیشن چل رہا ہے, پھر دوبارہ اس کو جیل میں لے جایا جائے. تو اس کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو ان کو لے کر آیا جاتا ہے. اون عباس بپی کو لایا گیا, ان کے خلاف کچھ شکار کا پرچہ دے دیا گیا تھا, اور بڑے فخر سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہہ دیا جو ان کے خلاف یہ پرچہ ہے. اچھا, جب گرفتار کرنے آتے ہیں تو کیا توڑ پھوڑ لازمی ہوتی ہے؟ اس طرح دندناتے پھرتے اور اس طرح کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے, پارلیمنٹرین کو وہ بھی, تو کوئی عزت اور توقیر کسی ادارے کی نہیں بچی, کسی انسان کی نہیں بچی, کسی گھر کی نہیں بچی, کسی چار دیواری کی نہیں بچی. تو بہرحال اون عباس بپی صاحب سے کہا گیا کہ آپ تو بھی بچ سکتے ہیں, آپ یہاں پر رہیں 3-4 دنوں کا. میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے والد کی جگہ ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, ان کو نہیں لایا گیا. تو مجھے شرم آ رہی ہے
کہ میں اس طرح سے خود سہولت لے لوں، تو کہتے ہیں مجھے ساتھ بھی جو ہونا ہے ہو جائے، 10-12 گھنٹے کا ٹریول کر کے جو مجھے لائے ہیں میں واپس چلے جاتا ہوں، مجھے جیل میں ڈال دیں، جو میرے خلاف قانونی کارروائی ہے کر لیں، میں کیسز کا سامنا کرتا ہوں۔ تو یہ حال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان سے وفا کی سزا دی جا رہی ہے، ہم سزا بھگت رہے ہیں، مزید بھی بھگتیں گے۔ تو بہرحال یہ اس وقت ملک میں ماحول ہے، یہ حالات چل رہے ہیں، تو دیکھیں کب تک یہ حالات چل پاتے ہیں، کس طرح سے یہ نظام چل سکتا ہے۔ جو پرویز خٹک جیسے لوگوں کا محتاج ہے، جو اتنا کمزور اور اتنا گلا سڑا ہے کہ جہاں چیئرمین سینٹ کہتا ہے جی میرا تو استحقاق مجروح ہو گیا ہے، میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے تو یہ نہیں ہوا۔ بھائی یہاں عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جاتے اور آپ اس میں پیش ہیں، سپریم کورٹ فل کورٹ کے احکامات نہیں مانے جاتے، یہاں جیلر جو ہے وہ کسی عدالت سے بڑا ہے، یہاں تو ایک کانسٹیبل اس وقت اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اگر وہ تحریک انصاف کے خلاف کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کو کھلی چھوٹ ہے۔ تو اب رونا کس بات کا، انتظار کیجئے وقت بدلنے کا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔